بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک شخص نے زبردستی داخل ہونے کی کوشش کی تو سپاہیوں نے اسے روک دیا۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ سپاہی کسی بھی حالت پر مجھے اندر نہیں جانے دیں گے تو اس نے چال چلی۔ اس نے سپاہیوں سے کہا کہ جس شکل میں تمہیں نظر آ رہا ہوں وہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ میں پڑوسی ملک کا بادشاہ ہوں اور میں حلیہ بدل کر اپنی سلطنت کا چکر لگانے آیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے پڑوسی ملک کے بادشاہ سے ملتا جاؤں۔ سپاہیوں نے کہا ہم تمہاری بات پر کیسے اعتبار کر لیں؟ تو اس نے کہا میں نہ صرف بادشاہ ہوں بلکہ بہت بڑا جنگجو بھی ہوں۔ تو سپاہیوں نے کہا کہ تم اپنے آپ کو ثابت کرو۔ تو اس شخص نے کہا مجھے تلوار دکھاؤ، میں آنکھیں بند کر کے ایک سپاہی پر تلوار چلاؤں گا لیکن اس کو تلوار چھو تک نہیں سکے گی۔ وہ سپاہی بڑے حیران ہوئے کہ اتنا بڑا جنگجو ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ پھر ان میں سے ایک سپاہی نے اپنی تلوار اس کو دے دی اور جیسے ہی اس نے تلوار اس کو دی تو اس آدمی نے وہ تلوار اس سپاہی کی گردن پر رکھ دی اور کہا کس نے میرے قریب آنے کی جرات بھی کی تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ پھر اس کے سہارے وہ بادشاہ کے دربار تک پہنچ گیا۔ جب بادشاہ نے اس کی عقل مندی اور بہادری کو دیکھا تو اپنے شاہی باورچی کو کہا کہ اس کو اپنی من پسند کا کھانا کھلاؤ۔ تو باورچی نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کھانا پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا تم کھانے میں چمچ ڈبو کر لے آؤ، میں سون کر بتاؤں گا کہ تم نے کیا بنایا ہے اور میں کیا کھاؤں گا۔ یہ سن کر بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ ایک آدمی کیسے سون کر بتا سکتا ہے کہ سالن کس چیز کا بنا ہوا ہے۔ اور جیسے ہی باورچی چمچ کھانے میں ڈبو کر لایا اس آدمی نے بالکل درست بتایا۔ بادشاہ اس کی عقل مندی سے بڑا خوش ہوا اور اس کو بہت انعام و کرامات دے کر رخصت کر دیا اور اس سے یہ بھی کہا کہ ہفتے کے ایک دن تم میرے پاس آنا، اسی طرح کھانوں کو سون کر اپنی من پسند کا کھانا کھانا۔ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا اور باورچی نے بہت شرمندگی محسوس کی کہ میں سارا دن کھانے بناتا ہوں لیکن مجھ میں اتنی قابلیت کیوں نہیں۔ جب وہ ایک ہفتے بعد پھر آیا تو باورچی نے سوچ لیا کہ اس آدمی کو میں ضرور سبق سکھاؤں گا۔ اور وہ آدمی جیسے محل میں آیا تو باورچی نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم چمچ کو اپنے ہونٹوں سے رگڑ لو۔ اس کے بعد اس نے اس چمچ کو چائے میں ڈبو کر اس شخص کو دے دیا اور کہا کھانے میں کیا بنایا ہے؟ تو اس شخص نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس محل میں میری سابقہ بیوی بھی رہتی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت بڑا حیران ہوا اور باورچی سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا؟ تو باورچی نے شرمندگی سے کہا بادشاہ سلامت، میں نے اس کو سبق سکھانے کے لیے اپنی بیوی کو اپنے ہونٹوں پر چمچ رگڑنے کے لیے کہا تھا لیکن یہ شخص اتنا شاطر اور چالاک ہے اس نے میری اس چال کو بھانپ گیا۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت نے اس کو اپنا شاہی باورچی مقرر کر لیا اور ایک آدمی جو جھونپڑی میں رہنے والا تھا اپنی عقل مندی کی وجہ سے ایک سلطنت کا شاہی باورچی بن گیا۔